السلام علیکم ناظرین گرامی۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ آپ لوگوں کو ہدایت کرتے، نیکی کی طرف بلاتے، برے کاموں سے روکتے تھے۔ آپ علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ اس قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام لوگوں کو حق کی طرف بلاتے اور خدا واحد پر ایمان لانے کی تلقین کرتے تو لوگ آپ کا انکار کرتے اور کہتے ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ اس پر آپ فرماتے کہ خدا کے عذاب سے ڈرو جو بہت سخت عذاب ہے۔ لوگ آپ علیہ السلام کی بات سن کر آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور آپ علیہ السلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ آپ علیہ السلام نے بے حد کوشش کی قوم سمود کو راہ راست پر لانے کی، لیکن بھٹکی ہوئی قوم پر آپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ مایوس ہو گئے۔ مایوسی کی حالت میں آپ علیہ السلام نے قوم سمود کی تباہی و بربادی کی بددعا کی اور اس سرزمین سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے دریا فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ کشتی کنارے پر لگی ہے، لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی آپ بھی سوار ہو گئے اور کشتی نکل پڑی۔ آسمان صاف تھا، سمندر پرسکون تھا، مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو دیکھا آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے ہیں، پھر ہوائیں چلنے لگیں اور اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئیں۔ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگیں، بارش بھی شروع ہو گئی۔ طوفان کے جھٹکوں اور پانی کی تھپیڑوں سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے مسافروں میں سے کسی ایک نے کہا کہ یہاں پر کوئی ایسا مسافر موجود ہے جس نے کوئی غلطی کی ہے۔ اس شخص کو اگر کشتی سے نکال دیا جائے تو کشتی صحیح سلامت اپنی منزل تک پہنچ جائے گی۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا میں ہی ہوں جس سے غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ تکنے لگے۔ پھر سب نے یک زبان ہو کر کہا یہ شخص تو فرشتہ صرف انسان معلوم ہوتا ہے، ہم کسی حال اسے کشتی سے باہر نہیں نکالیں گے۔ پھر قرآن اندازی ہوئی اور پرچی پہ بھی اسی کا نام آیا۔ تو سب لوگ حیران رہ گئے اور حضرت یونس علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ میں نے اپنے رب کا فرمان نہیں مانا، خدا کا حکم بھی یہی ہے کہ مجھے دریا میں ڈال دیا جائے اور تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی چھلانگ لگا دی۔ آخر کار کشتی کے مسافروں اور ملاح نے مان لیا اور آپ کو جانے دیا۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور نکل گئی۔ اللہ نے مچھلی سے کہا یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں میری امانت ہے، اسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اندھیرے میں رہے اور ذکر خدا کرتے رہے، معافی کے طلبگار رہے۔ آپ پکار رہے تھے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی پکار سن لی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے پر آپ کو اگل دیا۔ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت کمزور اور نڈھال تھے۔ آپ علیہ السلام نے کھلی فضا میں سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو نجات حاصل نہ کر پاتا۔ جس جگہ پر مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگلا تھا وہاں کوئی درخت نہ تھا، کوئی سایہ نہ تھا، دھوپ ہی دھوپ تھی، گرمی ناقابل برداشت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں ایک بیل دار پودا اگ آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سائے کے تلے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ ایک ہرنی آتی اور اپنا دودھ آپ علیہ السلام کو پلا جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بغیر گھاس کی زمین پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا اور ہم نے بیلدار درخت اگایا اور ہم نے اس کو 1,00,000 آدمی کی طرف بھیجا بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور پھر وہ لوگ ان پر ایمان لے آئے۔ ملک نینوا چھوڑنے کے بعد آپ کی قوم کو پچھتاوا ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام ہمیں سیدھی راہ دکھاتے تھے اور ہم نے بات نہ مانی اور وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، لہذا وہ لوگ اللہ کی معافی کے طلبگار ہوئے اور حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے اقرار کر لیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس بات پر بھی کہ یونس علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور آپ کے لائے پیغام پر بھی یقین کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں
اور قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے اگر حضرت یونس علیہ السلام ہمارے درمیان آ جائیں تو ہم سب ان کی تعظیم کرنے لگیں گے اور ان کے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا وہ قوم کی طرف جائیں، اللہ کا پیغام سنائیں، انہیں برائی سے روکیں، نیکی کی طرف بلائیں، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کریں۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے تو قوم نے بھی خوشی و مسرت سے آپ کا استقبال کیا۔ واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی اور ہدایت دینے لگے برے کاموں سے دور رہیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ ناظرین گرامی، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کی پاکی و بزرگی بیان کر کے مچھلی کے پیٹ سے نجات حاصل کی، تو ہماری مشکلات اتنی بڑی نہیں ہیں جتنی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی مشکل بڑی تھی۔ اگرچہ ہم ان مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی بزرگی اور برتری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں تاکہ ہماری زندگی کی یہ مشکلات آسان ہوں اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔